یہ ہے کہ ایک طرف غم ہے, دوسری طرف خوشی ہے. یہی موقع مناسب لگتا ہے, کبھی خوشی کبھی غم, کیونکہ خان صاحب نے خوشی اور جشن منانے کا اعلان کیا ہے. اتوار کو سیاسی شو سجائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 62-63 کا اطلاق کیا نواز شریف کے بعد ختم ہو جائے گا یا اور لوگ بھی اس لپیٹ میں آئیں گے؟ ڈسکشن کو بڑھائیں گے آگے. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں. طارق فضل چودھری صاحب جو پی ایم ایل نون کی نمائندگی کریں گے, ویلکم کروں گی آپ کو. چودھری سرور صاحب ہے میرے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے. بیرسٹر سیف ماہر قانون کے طور پر میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام مہمانوں کا شکریہ. آج یہ بڑا فیصلہ آیا ہے تو طارق فضل چودھری صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. لیگی رہنماؤں نے اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں لیکن ہمیں تحفظات ہیں. پہلے تو اس فیصلے پر آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی, اس کے بعد پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو فیصلہ آیا ہے جی, لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک تاریخی دن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاہ دن ہے اور یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا. اس کو اس طرح نہ لیا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر ہونے کی حیثیت سے میرے یا ہمارے جو جذبات ہیں وہ کوئی بھرم ہے جس کی وجہ سے ہم کو غصے میں ہیں, جذبات میں ہیں, اشتعال میں ہیں. ایسا نہ اس کو لیا جائے. وہ ہماری جو اپنی قیادت کے ساتھ ایک وابستگی اور محبت ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہت سارے فیصلے اس سے پہلے آئے. ایک فیصلہ وہ آیا تھا, فیصلوں کا آپ نے سوال کیا ہے تو میں مختصر جواب دے رہا ہوں, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کے ایک سابق پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی. اسی طرح ملک میں مارشل لا لگا تو اس وقت بھی ظاہر ہے ایک فیصلہ آیا جس میں اس مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت قبول کر لیا گیا. آج اگر ان فیصلوں کا حوالہ ہمارے جو سینئر وکلا ہیں اگر اپنے کسی بحث میں دیں تو وہ ان کو مطلب کوئی پذیرائی نہیں دی جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ ہی فیصلہ کرے گی کہ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے اس حوالے سے کیا کمنٹس اور تاریخ کے پنے اس فیصلے کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے, ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, ہم اس فیصلے پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, کر چکے ہیں. جو رہ گیا ہے اس پہ بھی منوان عمل درآمد ہوگا, لیکن ہمارے یقیناً تحفظات موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے تحفظات موجود ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے آپ اس فیصلے کو منوان تسلیم کر رہے ہیں, تسلیم کریں. چودھری سرور صاحب, یہ کیونکہ کریڈٹ لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب, تو اس سے پہلے کہ میں یہ آپ سے سوال کروں کہ قانونی جنگ تو آپ جیت گئے ہیں, اب سیاسی طور پر سیاسی جنگ کیونکہ اکثریت ابھی ان کی زیادہ ہے, پی ایم ایل این کے ووٹرز کی بات کی جائے تو سیاسی جنگ کی تیاریاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے, اس سوال سے پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو لائے عمل کا اعلان کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے کہ اتوار کو سڑکوں پر ہوں گے, خوشی منائی جائے گی, کیا یہ احتساب کا عمل جو شروع کیا گیا یہ صرف نواز شریف تک رہے گا یا پاکستان تحریک انصاف اپنی اس موومنٹ کو آگے بڑھائے گی؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ تحفظات مسلم لیگ نون کے ہیں لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کمپیرزن ڈرا کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو والے کیس میں اور اس کیس میں, فرق یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر جو تھا وہ پاکستان کا صدر تھا اور دوسرا جو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا ججز نے, جس کو ہم سب بالکل کہتے ہیں کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا, اور میں نے اس وقت بھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی تو اس کے خلاف ہم نے بھرپور طریقے سے ایک کمپین چلائی تھی. اب یہ فیصلہ آیا ہے, اس میں پہلے سپریم کورٹ کے بینچ کے 5 ججز نے اس فیصلوں کو سنا, 2 ججز نے پرائم منسٹر کو گلٹی قرار دیا, 3 نے کہا کہ نہیں ہمیں ابھی اور اس کی تحقیق کی ضرورت ہے اور ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے میاں نواز شریف کو اور ان کی فیملی کو سپریم کورٹ میں اپنا ڈیفنس پیش کرنے کا موقع دیا گیا, اس کے بعد پھر جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی میں ان کو موقع دیا گیا, اور اس کے بعد جج صاحبان نے دوبارہ پھر ان کو موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ جانا چاہیے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم جو ہے دل سے بھی دماغ سے بھی تسلیم جو ہے کرنا چاہیے. دوسری بات جو بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے کرتے ہیں اس فیصلے کو. جی, دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے
وہ ایک فیملی کے خلاف ہرگز نہیں تھی اور نہ ہے، اور میں بالکل یہ بات کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری آپ نے کہا ایک فیملی کے خلاف نہیں تھی، نہ ہوگی۔ اگر آپ کے اپنے لوگ جو ابھی جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اور کچھ کیسز عمران خان صاحب کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی آپ کی پارٹی انصاف کرے گی۔ بیرسٹر سیف صاحب، ابھی جو کیس ہے، موجودہ صورتحال، پرائم منسٹر صاحب کو نااہل کیا گیا، وزیر اعظم کو جو اب سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف، اب آپ کے خیال میں یہ نااہلی کے بعد کیس آگے کیسے بڑھے گا بیرسٹر سیف صاحب؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے نے سوالات کا جواب دینے کی بجائے مزید سوالات پیدا کر دی ہیں، ایشوز کو سلجھانے کی بجائے مزید کمپلیکیشنز پیدا کر دی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو آپ نے اپنے کویسچن میں پوچھی کہ نااہلی، دیکھیں نااہلی ہوئی کس بنیاد پہ ہے۔ نااہلی ایک بہت ہی کمزور بنیاد پر، کہ بہت ہی کمزور گراؤنڈ کو اٹھا کر ان کو نااہل ڈکلیئر کیا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جو مین الزامات تھے، جو اس کیس کا پاناما لیکس کے ساتھ مین ایلیگیشنز تھیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہوئی، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر ثابت ہوئی ہوتی تو سپریم کورٹ آج ان میں سزا بھی ڈکلیئر کر دیتی، وہ ثابت نہیں ہوئی، اسی لیے ان کو نیب کی طرف جو ہے ریفر کر دیا گیا، اور ابھی ان پر ٹرائل ہونا باقی ہے، اور صرف 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ریال کی وصولی پر، جو کہ ریسیویبلز تھے، جو کہ ریسیو ہوئے بھی نہیں، اس پر جو ہے ان کو نااہل ڈکلیئر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمزور فیصلہ، this is a weak decision on flimsy grounds، میں اس کو کہوں گا، قانون کی بنیاد کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کے پاس اس میں ابھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر وہ جا سکتے ہیں ریویو پیٹیشن میں؟ لیکن نون لیگ کے پاس تو اس وقت پورا مقدمے کا میدان خالی پڑا ہوا ہے، عدالت ہے، وہاں جائیں گے، وہاں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن، یہ جو پی ٹی آئی چودھری صاحب انتہائی معزز ہیں، میں ان سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ شاید انہوں نے آج کوئی مارکا جیت لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غلط تاثر ہے، کیونکہ آپ کے جو الزامات تھے جس پہ آپ نے 11 سال یہ سارا مقدمہ لڑا، وہ تو ثابت ہی نہیں ہوئے، وہ تو سپریم کورٹ نے وہاں ریفر کر دیا کہ آپ جائیں اور وہاں مقدمہ بھگتیں۔ رہ گئی بات یہ چھوٹی سی کہ ایک ریسیویبلز پر، پیدا ہو گئی نا، آپ نے بڑی اچھا ایک پوائنٹ ریز کر دیا، بڑی دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ اب یہ جو 62-63 کی بات چل پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 62، جیسے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا، تو بہت سے لوگ پھر اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی واسٹ ڈیفینیشن ہے، صادق، امین، اگر آپ اس کی ساری شکیں پڑھیں، اور خاص طور پر جس شک کے تحت نااہلی دی گئی ہے، تو پھر تو کوئی نہیں بچے گا۔ بیرسٹر صاحب، میرا آپ سے ایک ایکسٹرا سوال ہے، میں اس کے بعد طارق فضل چودھری صاحب کی طرف جاؤں گی۔ آپ کا بہت مناسب سوال ہے، اور میرے خیال میں اسی سے ہی میرا جو سارا کرکس ہے میرے آرگومنٹ کا، وہ یہ ہے کہ جب سیاستدان سیاسی میدان میں اپنے مخالفین کو ہرانے کی بجائے عدالتوں کا سہارا لیں تو پھر عدالتیں ایسے ہی فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ سیاستدانوں کی جیت نہیں ہے، بلکہ جو عمران خان صاحب بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، میں سمجھتا ہوں آج جمہوریت کو شکست ہوئی ہے کہ آج ایک اتنے معمولی گراؤنڈ پر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے، اور ابھی الزامات کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں دس از دا ویکنیس آف آور ڈیموکریسی کہ ہم نے پارلیمنٹ میں اور عوامی ایجیٹیشن اور عوامی قوت کی بجائے عدالت کا سہارا لے کر ایک اتنے کمزور گراؤنڈ پر جو ہے اس کو ناک آؤٹ کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے جمہوری نظام کی کمزوری ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی، اب تو ایسا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ سیاستدانوں کی جو بیلٹیں ہیں وہ آپ نے سپریم کورٹ میں آپ نے دے دی۔